الحمدللہ تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے ان آیات بینات کی تفہیم کے لیے میں ملتمس ہوں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب سے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی اس نشست میں 19ویں پارے کے دوسرے ربع کی تلاوت کی گئی ہے، اور اس دوسرے ربع میں الحمدللہ آج سورۃ الشعراء کا آغاز کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی معروف صورتوں میں سے ہے، اور 11 رکوع پر اور 227 آیتوں پر مشتمل یہ صورت مبارکہ ہے۔ اس میں سے آج ربع کے مطابق 122 آیات کی ناظرین تلاوت کی گئی ہے، اور اس صورت کو سورۃ الشعراء اس لیے کہتے ہیں کہ اس صورت کے اختتام پر 224 آیت نمبر 224 میں الشعراء کا لفظ آیا ہے۔ وہاں پہ شعراء کا ذکر کیا گیا ہے کہ شعراء کون سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہیں اور کون سے شعراء ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہیں، اور جب انشاءاللہ وہ بات اور گفتگو آئے گی تو اس میں ہم اس کی وضاحت بیان کریں گے۔ سورۃ الشعراء کا آج آغاز کیا گیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس صورت میں کئی مضامین ارشاد فرمائے ہیں۔ اگر ہم ابتدائی آیات کا مطالعہ کریں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت کو اللہ نے بیان فرمایا، اور وہ صفت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدت کے ساتھ اس بات کی تمنا رکھتے تھے، خواہش رکھتے تھے کہ سب لوگ ایمان لے آئیں، اور اس خواہش کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محنت فرمایا کرتے تھے۔ کفار کے طرح طرح کے اعتراضات کے باوجود ان پر ہر طرح سے آپ کوشش فرمایا کرتے تھے، اور اس قدر اس کی تمنا رکھتے تھے کہ اگر وہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لاتے تو اتنا ہی آپ دل میں رنج و غم محسوس فرمایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں تک فرمایا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے جان عالم شاید آپ اپنا نفس خرچ کر دیں گے، یعنی اپنی جان آپ خرچ کر دیں گے اپنے آپ کو اس غم میں کہ وہ ایمان نہیں لا رہے۔ یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کو دیکھ کر گویا کہ ایسا نظر آتا ہے کہ آپ اپنی جان تک لٹا دیں گے اس معاملے میں۔ اور اس سے پہلے بات گزر چکی ناظرین سورہ طٰہٰ میں کہ فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے محبوب ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں، یہ قرآن ہم نے آپ پر، یعنی بار بار اللہ رب العالمین اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت نہ ہو۔ آپ اگر قیام فرماتے ہیں تو اتنا قیام کرتے ہیں کہ خود رب فرماتا ہے کہ قم اللیل الا قلیلا، پیارے حبیب آپ اپنے قیام کو کم کیجئے، یعنی پوری دنیا کو فرماتا ہے کہ قوموا للہ قانتین، کہ سب کے سب اللہ کی فرما برداری میں کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو۔ لیکن جب پیارے حبیب کا معاملہ آتا ہے تو فرمایا کہ قم اللیل الا قلیلا، پیارے اپنے قیام میں کمی کیجئے۔ وہ خرچ کرتے ہیں تو اتنا خرچ کرتے ہیں کہ خود رب فرماتا ہے کہ ولا تبسطھا کل البسط، کہ آپ اتنا زیادہ خرچ نہ فرمائیں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادات میں، قرب الہی کے کاموں میں، اطاعات میں جس قدر ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑھ کر آپ اس کام کو انجام دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ اس میں ناظرین ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس عمل ہے کہ ہمیں بحیثیت امتی کتنی محنت کرنی چاہیے، کتنی عبادت کرنی چاہیے۔ آج ہم بہت تھوڑی سی عبادت کر کے بھی بہت زیادہ جلد تھک جاتے ہیں، اور پھر نفس میں خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت ذکر و اذکار کر لیا ہے، بہت عبادات کر لی، ہم نے بہت دعائیں کر لی ہیں یا بہت تلاوت کر لی ہے۔ تو ہمیں ضرور اس حوالے سے غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اصل میں بہت ضرورت ہے کہ ہم مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گزاری کریں، اس کی بندگی کریں اور اس کی اطاعت کریں۔ اور کہتے ہیں کہ ما تعبدون، یہ تم کن چیزوں کی پرستش میں لگے ہو، کن چیزوں کی عبادتیں کر رہے ہو، جبکہ عبادت ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ قالوا نعبد اصناما، ہم اپنے ان بتوں کی، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ناظرین یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ چچا سے گفتگو ہو رہی ہے۔ بعض لوگ اس کو چچا آزر کو والد سمجھ بیٹھتے ہیں، تو علماء مفسرین نے واضح طور پر لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد اور تھے، وہ ان کا نام تارخ تھا، اور ان کو والد کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر جو کہ لِأَبِيهِ، ابن کا مطلب باپ بھی ہوتا ہے، چچا بھی ہوتا ہے، تو محاورتاً باپ بول دیتے ہیں، مجازاً بول دیتے ہیں، لیکن مراد اس سے چچا لیا جاتا ہے، اور چچا آزر ہی اس سے مراد ہیں، اگرچہ باپ کا لفظ بولا جائے ترجمے میں لیکن چچا مراد ہیں۔ تو هل يسمعونكم يستدعون او ينفعونكم او يضرون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بتوں کی بے بسی بتائی کہ کیا یہ سنتے بھی ہیں تمہاری کچھ، کوئی نفع کوئی نقصان کچھ بھی ہے ان کے اندر؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جی ہم تو اسی طرح آبا و اجداد کو بس کرتے ہوئے دیکھتے آئے ہیں، تو بس اس لیے ہم اسی طرح کرتے آ رہے ہیں۔
لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کے سامنے اللہ کی توحید بیان کی کہ میرا رب وہ ہے الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا وہ میرے رہنمائی فرماتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، مجھے کھلاتا ہے مجھے پلاتا ہے، واذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے صحت بخشتا ہے، والذی یمیتنی ثم یحیین، وہ مجھے موت عطا کرے گا اور وہی مجھے زندہ فرمانے والا ہے، زندگی بخشنے والا وہی ہے، اور جس سے مجھے امید ہے کہ وہ میری مغفرت فرمائے گا خطاؤں سے یوم الدین، قیامت کے دن۔ یہ تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام تعارف کروا رہے ہیں اس قوم کے سامنے کہ جنہیں اللہ کا تعارف نہیں ہے، اور بتوں کی بے بسی کو بیان فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہ میرا ذکر جاری فرما دے لوگوں میں، مجھے جنت کے وارثوں میں سے بنا دے، اور اس کے علاوہ مغفرت کی بھی آپ نے دعا کی کہ جس کی بعد میں ہم وضاحت کریں گے ایک مقام پر، کہ آپ نے اپنے چچا کے لیے مغفرت کی دعا کی، لیکن یہ اس وقت تک تھا کہ وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ، ایک وعدہ تھا چچا سے کہ میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ 16ویں پارے میں یہ بات گزر چکی ہے، ساستغفر لک ربی، لیکن جب اللہ نے پھر منع کر دیا کہ کفار کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی، فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس معاملے میں پیچھے ہٹ گئے اور بخشش کی دعا پھر انہوں نے اپنے چچا کے لیے نہیں فرمائی، اور پھر واضح طور پہ فرما دیا کہ قیامت کے دن سے لوگوں کو ایک طریقے سے ڈرایا ہے کہ وہ دن ہوگا کہ جس دن کوئی مال و دولت اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، مگر اگر کوئی چیز وہاں کام آ سکتی ہے فرما الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہی ہے کہ جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر آئے۔ قلب سلیم وہ ہے کہ جو کیا بات، سلامتی والا دل، شرک سے، ریاکاری سے، برائی سے، حسد سے، ہر قسم کے شر سے جو دل پاک ہے، اللہ کے ہاں ایسے ہی قلب کا مطالبہ ہے، ایسا ہی قلب سلیم بھی ہے، اور ایسا ہی قلب منیب بھی ہے، اور قرآن میں قلب منیب بھی اس کو ناظرین کہا گیا ہے۔ تو ان آیات میں اور بھی بہت سی ہدایات ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی ہے اور بھی دیگر انبیاء کا ہے، لیکن چونکہ ناظرین سورۃ الشعراء کا تسلسل تلاوت بھی جاری ہے انشاءاللہ، کل کی تلاوت میں جب سورۃ الشعراء کی ان بقیہ آیات کو انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے تو اس کی تفسیر میں دیگر انبیاء علیہ السلام اور پھر انہوں نے جو جو اپنی قوم کو نصیحتیں بیان فرمائی ہیں اس کا انشاءاللہ احوال اور تفصیل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام نصیحتوں کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ ناظرین محترم، اس طور پر آج 19ویں پارے کا دوسرا ربع اپنی تکمیل کو پہنچا۔ سورۃ الشعراء جو ہے وہ جاری ہے، آج تلاوت پیش کی گئی، ترجمہ پیش کیا گیا اور تفسیر پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ARYQ TV کے اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، قرآن کریم کا عرفان اور قرآن کریم کا فیضان آپ کو اور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میری پسندیدہ ایئر لائن ہے پی آئی اے دے رہا ہے آپ کو ہر ٹکٹ پر گولڈ سیو کرنے کا موقع۔ میری طرح آپ بھی پی آئی اے کو اپنے سفر کے لیے منتخب کریں اور پاکستان اور اس کے قومی اداروں کو مضبوط اور مستحکم کرنے میں اپنا کردار نبھائیں۔ آؤ مل کر بنائیں پاکستان۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.